أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. Oh Allah, shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا رب کا کرم، روشن ہوا در نور کا، چھٹ جائیں گے دنیا کے غم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان مبارک. جی بالکل، آپ سب کو میری طرف سے، میری پوری فیملی کی طرف سے، تمام مسلمانوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک ثابت کرے اور ہمیں اس مشکل وقت سے، اس مشکل گھڑی سے پوری دنیا کو جلد از جلد نکالے، جس کی وجہ سے ہم سب بڑی پریشانی میں ہیں اور بڑے برے حالات میں ہیں. اللہ پاک ہمیں اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص حالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ حالت ایمان میں ہو اور اس نیت سے، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جب گناہ بخشے جاتے ہیں تو عذاب ختم کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین. اور آج آپ جو یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، جو ٹرانسمیشن ہم نے آپ کے لیے سجائی ہے، اس میں میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اور میری فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سعود کی بہت سپورٹ ہے، بچوں کی مجھے بہت سپورٹ ملی، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس رمضان بھی ہم وہ رشتہ اپنے دیکھنے والوں سے برقرار رکھیں جو کہ ہمیں اللہ کی راہ پر لے کر جاتا ہے، اور جہاں ہم اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث بیان فرماتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ ٹرانسمیشن لے کے آپ کے پاس آئے ہیں. جتنے لوگ بھی، جتنے بھی چینلز پہ، یوٹیوب چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ جو رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ان سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک ان کی یہ کوشش، ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین. اور میرے بچے اس وقت یہاں پر موجود ہیں. دونوں بچے میرے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، کبھی کبھی تنگ کرتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، میں ان کو معاف کر دیتی ہوں کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. جنت ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہے، ابراہیم موجود ہیں یہاں پہ. ان دونوں نے میرا بڑا ساتھ دیا جبکہ ان کے اسکول چل رہے ہیں. صبح یہ اٹھتے ہیں، 4-5 گھنٹے کی ان کی کلاسز ہوتی ہیں. یہ ویڈیو کانفرنس کال پہ جو ہے کلاسز لیتے ہیں اپنی، لیکن پھر بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے اس رمضان ٹرانسمیشن کو سجانے میں میری مدد کریں، کیونکہ جن کے ساتھ مل کے میں نے پلان بنایا تھا سعود کے ساتھ، وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ پچھلے مہینے کی دوسرے ہفتے میں امریکہ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر اچانک سب کچھ بند ہو گیا اور وہ وہیں پھنس گئے اور واپس پاکستان ابھی تک نہیں آ سکے ہیں. تو ان کی کمی ہمیں بہت ظاہر ہے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ایک گھر کا سربراہ ہے اور ہم کبھی
اتنا عرصہ ایک دوسرے سے دور نہیں رہے. میں بچے سعود ہم لوگ کبھی بھی ایک دوسرے سے اتنا عرصہ دور نہیں رہے. یہ پہلی بار ہے زندگی میں, 14 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں اور 14 سال میں یہ پہلی بار ہے کہ ہم لوگ اتنی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے ہوں. ورنہ بہت زیادہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن اس سے زیادہ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ کبھی نہیں رہے. تو سعود آپ کی کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے, اور بچے بھی اپنے ابا کو بڑے مس کر رہے ہیں. اور میرے بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. ابراہیم نے ماشاءاللہ 5 سال کی عمر سے روزے رکھنے شروع کیے تھے. جنت نے ماشاءاللہ سے 4 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا. اور ابراہیم کا تو ہمیں یاد ہے کہ جب ابراہیم نے پہلا روزہ رکھا تھا, جب ابراہیم نے غلطی سے وہ کچھ کھا لیا تھا اور پھر وہ رونے لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں بیٹا, غلطی سے اگر کچھ کھا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کلی کر دینی چاہیے چیز پھینک کے فوراً سے, اور اگر پیٹ میں جا چکی تب بھی کلی کر لینی چاہیے. اور ابراہیم جب روزہ کھولتا تھا تو ابراہیم کی نظر کس چیز پہ ہوتی تھی جنت؟ دودھ پہ. ہاں, فیڈر پہ. ابراہیم کو اپنی فیڈر کے اوپر نظر ہوتی تھی, بس یوں بیٹھا ہوتا تھا. جیسی اذان کی آواز آتی تھی, اس کو ہم کہتے تھے بھائی سنت ہے کھجور سے روزہ کھولو, تھوڑی سی کھجور کھاتے ہی یہ فیڈر اٹھاتا تھا اپنے دودھ کی اور یہ دودھ پینا شروع کر دیتا تھا, ہے نا ابراہیم؟ کیونکہ مجھے پیاس لگتی تھی میرے بیٹے کو. اچھا ابراہیم چھپ چھپ کے کبھی کھایا پیا تو نہیں ہے نا؟ نہیں نا. ہاں, کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا بھی اب بہت چھوٹا ہے, بھی روزہ نہیں, کچھ نہیں مجھے تو روزہ رکھنا ہے. اچھا ابراہیم, آپ روزے کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کریں گے اور میں جنت میں جاؤں گا. ہیں اچھا بیٹا, جنت میں جانے کے لیے دعائیں قبول ہونی, پہلے روزے قبول ہونے چاہیے. اور روزے قبول ہونے کے لیے روزہ اس طرح سے رکھنا چاہیے جیسے کہ اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, یعنی کہ روزہ رکھیں, نمازیں پوری ادا کریں, کسی سے بدتمیزی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, بے ایمانی نہ کریں, اور اپنے بد اخلاقی سے کسی سے بات نہ کریں, ہے نا. یہ ساری چیزیں بھی انسان میں ہونی چاہیے نا, ہے نا, ٹھیک ہے نا. جنت, آپ روزہ کیوں رکھتی ہو؟ میں روزہ اس لیے رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ روزہ رکھیں, حکم دیا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ تم نے تو بہت پہلے روزہ رکھنا شروع کیا تھا, تمہیں عقل بھی نہیں تھی, تو اس وقت کیوں روزہ رکھنا شروع کیا تھا؟ اس وقت یہ سب کچھ پتہ تھا؟ میں نے تو آپ کو دیکھ کے رکھنا شروع کیا تھا. مجھے دیکھ کے رکھنا شروع کیا تھا. دیکھیں نا, بچے جو ہیں ماں باپ کو اور اپنے بڑوں کو دیکھ کر جو ہے ان کے اس پہ چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو سمجھائیں سکھائیں, بچے سنتے بھی ہیں لیکن بچے جو دیکھتے ہیں اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. تو جنت, بھوک لگتی ہے روزے میں؟ نہیں, زیادہ نہیں لگتی, پیاس تھوڑی سی لگتی ہے. پیاس لگتی ہے تھوڑی سی. اور میری بچی ماشاءاللہ پچھلے سال تو اسکول بھی جاتی تھی اور 5:30 بجے اسکول سے آتی تھی, اور پورے روزے ماشاءاللہ جنت نے رکھے. اور میں نے اس کو بہت کہا کہ بیٹا تم اتنا لمبا اسکول ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے, تمہاری نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے, لیکن اس نے کہا نہیں ماما میں روزہ نہیں چھوڑوں گی اب, ہے نا. اللہ پاک اجر دے میرے بچوں کو اس کا. اور ابراہیم صاحب بھی ماشاءاللہ سے 12 روزے پچھلے سال رکھے تھے ابراہیم نے. ابراہیم, اس سال پورے روزے رکھو گے آپ؟ ہاں, اگر آپ کرنے دیں گے. ہاں میں رکھنے دوں گی, کیونکہ اس سال اسکول بند ہے نا جانو, تو آپ پورے روزے رکھو گے, ٹھیک ہے میرا بچہ. اور جی روزے رکھنے کا حکم جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ روزے رکھیں اور اس طرح سے رکھیں جیسے کہ رکھنے کا حق ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ملاتے ہیں تو تقوی بنتا ہے. اور اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا حق اسی طرح ادا کرنے کی توفیق دے جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے, جیسے کہ اس کا حکم ہے. آمین ثم آمین. اور اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی سعود کے بارے میں کہ سعود اس وقت امریکہ میں کیا کر رہے ہیں, کیسے ہیں. بھئی ہم تو بہت مس کر رہے ہیں. جنت, مس کر رہی ہو پاپا کو؟ بہت. ابراہیم, آپ؟ میں بھی. تو ہم سعود آپ کو بہت مس کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, یہ چل کے سعود سے پوچھتے ہیں کہ سعود اس وقت کیا کر رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم بابا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جنت, مبارک ہو سعود آپ کو. آپ کو بھی رمضان مبارک ہو. جنت, اور کیسا لگ رہا ہے گھر سے دور, بچوں سے دور رمضان گزارنا کیسا لگ رہا ہے آپ کو, اور کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والے کو؟ تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دیں گے, کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. جویریہ آپ کو بھی, ابراہیم آپ کو بھی, جنت آپ کو بھی, اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے
सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। और बस क्या करूँ, इत्तेफाक की बात है कि ये सब कुछ होना था और फ़्लाइटें कैंसिल हो गई और मुझे यहाँ रुकना पड़ा। I'm सॉरी तुम लोग के रमज़ान में अभी तक नहीं हो। इंशाल्लाह दुआ करो कि रमज़ान के कुछ रोज़े तुम लोग के साथ गुजार सकूं और ईद भी तुम लोग के साथ मनाऊं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करो कि मर्ज़ की बीमारी जो दुनिया में आई है ख़त्म हो जल्दी और सारी दुनिया दोबारा से उसी तरह से अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में कामज़न हो जाए जैसे पहले थी। लेकिन इसके लिए शायद अल्लाह ताला ने हम सबको इम्तिहान में डाला है। हम अपने आप को भूल गए थे, अपनी अना में आ गए थे, शायद हम सब गुरूर में आ गए थे। तो वो अल्लाह ताला ने हमें शायद एक मौका दिया है तौबा करने का। और ये महीना बहुत बरकतों वाला महीना है, दुआएं कबूल होती हैं। तो सब बच्चे, तुम लोग, चवेरिया, आप, हम सब मिलके और जो लोग देख रहे हैं सब ये कोशिश करें कि रमज़ान को इबादतों में गुजार दें और अल्लाह से तौबा करने का बेहतरीन मौका है, रहमतें समेटने का मौका है, माफ़ी मांगने का मौका है। इंशाल्लाह ऐसा मैं भी करूँगा और आप भी कीजिएगा सब लोग। चलें, अल्लाह ताला हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द हम लोगों में वापस लेकर आए और हम आगे जितने भी रमज़ान के रोज़े हैं वो सब आप हमारे साथ रखें, साथ सहरियाँ करें, एक साथ अफ्तारियाँ करें और हमारे घर की वो रौनक दोबारा से बरकरार रहे जो कि पिछले रमज़ान में थी। और अल्लाह पाक आपको जल्द लेके आए और आपके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि अपने शहर से और घर से दूर फंसे हुए हैं किसी जगह पे, उनको वापस अपने घरों में लेकर आए। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया सऊद, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो बाबा को? मिस यू बाबा, लव यू, जल्दी वापस आ जाएं। बीमार नहीं होना। बीमार नहीं होना, अल्लाह में सबको सेहतमंद रखे। जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं जल्दी आऊँ। बहुत शुक्रिया सऊद। और आपको मिस करें इस ट्रांसमिशन में क्योंकि हम सब ने ये ट्रांसमिशन साथ करनी थी, लेकिन अल्लाह पाक की मसलहत, हर बात में अल्लाह की मसलहत होती है। तो अल्लाह पाक हमारी इस ट्रांसमिशन को कबूल फरमाए और हमारी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ इस ट्रांसमिशन से आप तक पहुंचाएं, कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी चीज़ जो कि आपके दिल में बैठ जाए। तो हम समझेंगे कि अगर किसी ने भी कोई चीज़ इस ट्रांसमिशन से उठा ली और उसको अपना लिया तो हमारी ट्रांसमिशन का जो है ना वो हक अदा हो गया। और जी हम आपके प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी आप देखेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। इस तरह की बहुत बड़ी ट्रांसमिशन तो नहीं है, ज़ाहिर है टीवी चैनल की नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। हमारे साथ कुछ गेस्ट हुआ करेंगे जो हमारे मसाइल हमें बताया करेंगे। रोज़ का एक टॉपिक होगा जिस पर हम बात करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान किस तरह गुजरता था। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने से बहुत प्यार किया करते थे। उनको इंतज़ार रहता था पूरा साल रमज़ान के आने का और रमज़ान में इबादत का एहतमाम किया करते थे, तवील इबादतें किया करते थे, तवील नमाज़ें उनकी होती थीं और बहुत खुश रहते थे। और जो ग़ुलाम हैं उनको आज़ाद करा दिया करते थे। किसी भी साइल को जो है खाली हाथ नहीं जाने दिया करते थे और ज़्यादा देते थे क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ का सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, एक नेकी का सवाब आम दिनों से ज़्यादा मिलता है। और नबी पाक जो है बड़ा एहतमाम किया करते थे और हम लोग को भी चाहिए कि हम इबादत का एहतमाम करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान। और इसके अलावा हम कभी आपको कुछ खाने भी बना के दिखाया करेंगे कि हमारे घर में क्या क्या खाने बनते हैं, हमारे घर की क्या रिवायात हैं, हमारे घर में सहरी और अफ्तारियों में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। जन्नत इब्राहिम भी मेरे साथ देंगे इसमें, लेकिन जन्नत इब्राहिम रोज़ हमारे साथ नहीं होंगे। कोशिश करेंगे कि रोज़ कुछ ना कुछ इनकी मैं चीज़ें डालूँ ज़रूर, क्योंकि इनका स्कूल होता है और फिर ये स्कूल से लेट फारिग होते हैं तो फिर लोग बहुत थक जाते हैं और फिर रोज़ा भी है तो ज़ाहिर रोज़े में तो और बंदा थक जाता है। तो लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ आप जन्नत इब्राहिम की भी कोई ना कोई एक्टिविटी देखेंगे हमारी ट्रांसमिशन में। इसके अलावा कुछ सवाल जवाब का सिलसिला होगा। इसके अलावा हम आपको नाथवान, बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो बहुत ही मशहूर हमारे मुल्क के नाथवान हैं और वो मेरे बहुत अच्छे हमारे मिलने वाले हैं, वो लोग भी आएंगे यहाँ पर, आपसे उनसे नाते भी सुनवाएंगे, हम भी आपको नाते सुनाएंगे जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों की जो भी हमें मशवरा आप लोग देंगे हम वो चीज़ें इसमें डालते रहेंगे। बस दुआ कीजिएगा कि हमारी इस ट्रांसमिशन को अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। इस बार
چینل پہ نہ صحیح لیکن ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی وجہ سے میرا گھر پورا پر نور ہے۔ اللہ پاک اس ہمارے ذکر کو جو ہے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے اور کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ساتھ مجھے ہمیشہ چاہیے ہوگا، دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل، اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میرے ہر آنے والے شو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ جنت، آپ کے جتنے بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گی ان کو؟ روزے سارے رکھیں، نماز پڑھیں اور طبیعت نہیں خراب کرنا اپنی۔ جنت، ابراہیم آپ کیا کہو گے؟ گھر پہ رہیں، گھر پہ رہیں، اسٹے ہوم، او مائی گاڈ، اسٹے سیف، اسٹے ہوم جی، اور دعا کریں سب مل کے کہ اللہ پاک اس مشکل گھڑی سے ہمیں جلد از جلد نکالے، اور اس رمضان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرمائے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بخشش کی دعائیں مانگیں، توبہ کی دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جی اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ رمضان مبارک ہو، اور رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کا ایک بڑا نام، اور ان کے ساتھ جڑا ہے ایک اور بڑا نام جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی آواز جو ہے وہ آج تک اس دنیا میں گونج رہی ہے اور ہمارے کانوں میں جو ہے وہ سر بکھیر رہی ہے۔ جناب الحاج خورشید احمد صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسان۔ حسان کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا اب کرم۔ میں آپ سے بات کروں، مجھ سے چھوٹے ہو جی بالکل۔ تو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمہاری آواز بھی بالکل ابو کی آواز کی جیسی ہے، اور میں بتاؤں کہ میں خورشید صاحب سے بہت دفعہ ملی، میں پی ٹی وی پہ بہت دفعہ ملی جب میں چھوٹی ہوتی تھی، اور مجھے بڑا وہ تھا نا ایک، اور میں بچپن سے ان کی وہ نعتوں کی اتنی زیادہ وہ تھی کہ میں بچپن میں جب میں بھی میلاد پڑھتی تھی گھروں میں جا کے محلے میں سب جو پہلا میلاد ہوتا تھا مجھے بلاتے تھے کہ بھائی آ جاؤ، تو میں ان کی نعتیں بہت شوق سے پڑھتی تھی، اور آج تک مجھے ان کی پڑھی ہوئی وہ تمام نعتیں جو ہیں وہ مجھے ان کے علاوہ کسی اور کی آواز میں اچھی ہی نہیں لگتی، لیکن جب تم وہ نعتیں پڑھتے ہو جو انہوں نے پڑھی تو لگتا ہے کہ جیسے انہی کی آواز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بس یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کی دعائیں ہیں، اور اللہ پاک کا بے پایا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ناز شریف کے لیے چنا۔ بالکل، اور مجھے یقین ہے کہ خورشید صاحب اس وقت جہاں پہ بھی موجود ہوں گے وہاں پہ بھی وہ اس وقت نعت خوانی کر رہے ہوں گے اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں گے۔ بالکل، تو آج ماشاءاللہ رمضان کا پہلا روزہ ہے، رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کیا سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ حمد شریف آپ پیش کرتا ہوں۔ مظفر وارثی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام ہے، بڑا خوبصورت اور مشہور زمانہ کلام ہے، میرے والد نے بھی اپنے انداز میں پڑھا، انہی کے انداز میں چند اشعار آپ تمام کی سماعتوں کی نظر۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آواز۔ جزاک اللہ۔ اور یہ کلام تو ایسا ہے کہ آپ جب بھی سنیں بس آپ کھو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی جو ہمارے اوپر عنایتیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ہمیں ایک ایک کر کے یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل
اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر لمحہ ایک ایک سانس کے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. آمین ثم آمین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تمام عالم اسلام کو رمضان بہت مبارک ہو. بالکل. اور دعا کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ خطرناک امراض، وبائیں، تکلیف کو دور فرما دے. آمین ثم آمین. اور بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے رمضان بھی ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. واٹس ایپ پہ مسائل وغیرہ میں آپ سے پوچھتی رہتی ہوں اور بڑے ہی اطمینان بخش جواب مجھے ملتے ہیں. جزاک اللہ اس کے لیے. آج چونکہ رمضان شروع ہو چکے ہیں اور جن حالات میں ہمارے رمضان شروع ہوئے ہیں وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے. کرونا کی وجہ سے بڑی اداسیاں چھائی ہوئی تھیں ہم سب پر ہی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں اور اس کی رحمت اور اس کی برکتیں سمیٹ سکیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کس طرح مناتے تھے؟ رمضان سے پہلے کیا تیاریاں کرتے تھے؟ رمضان میں کن کن عبادات کا اہتمام کرتے تھے وہ اور ان کے اہل خانہ کس طرح سے؟ یعنی کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ محمد و صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کی رسول جن کو قرآن نے یاسین کہا، مبشر کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، جن کی شان یہ ہے کہ چہرے کے بارے میں والضحیٰ کہا، چمکتے ہوئے چہرے مصطفیٰ تیری قسم، جن کی زلف مبارک جب آگے آ جائے تو واللیل کہا، مصطفیٰ تیرے بالوں کی قسم، جن کی شان یہ ہے کہ وہ شہر مکہ میں موجود ہیں. قرآن کی آیت آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہمیں شہر مکہ کی قسم کیونکہ تم وہاں موجود ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید نے اچھا اس سے پہلے میں آپ ناظرین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ یہی سوال اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے کیا کہ اماں عائشہ آپ یہ بتائیے کہ اخلاق میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، نبی کا کردار، نبی کی سیرت، نبی کا طرز زندگی سب. اماں عائشہ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ. پورا قرآن تو رسول کا اخلاق ہے. یا ایھا الذین. کیا بات. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جب بھی لفظ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے گا اس کا مخاطب میں اور آپ ہیں. جب تک قیامت میں قیامت نہیں آتی وہ مسلمان موجود ہیں. آمنو میں براہ راست اللہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے. شعبان کا آخری عشرہ ہے، تصور میں جائیں کہ یہی دن آنے والے ہیں. جیسے ابھی آپ الحمدللہ ہم رمضان میں اگر 5 دن پہلے جاتے ہیں، یہی دن چل رہے ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں عنقریب تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو شہر عظیم کہتے ہیں، جس کو مبارک مہینہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی مبارک مہینہ کہے. اور قرآن جس کے بارے میں کہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. نبی جب بیان فرما رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ایک تبسم ہے، ایک خوشی ہے. جس طرح جب چاند رات ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے جی کل رمضان ہے، ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی خوشی دیدنی ہوتی تھی. اماں عائشہ فرماتی تھی رمضان کے اندر تو نبی علیہ السلام کا جو بانٹنا، سخاوت، ہر چیز عروج پہ ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کا انداز ایسا تھا ہر چیز عطا کر دیں، بانٹ دیں، لوگوں کے لیے دعائیں دیں. یہ نبی علیہ السلام کا انداز ہوتا تھا. نبی اسلام تہجد میں اٹھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں اور نمازوں کے بعد ایک دعا ہوتی تھی کہ اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت پر رحم فرمانا. میرے اور آپ کے لیے دعا ہوتی تھی. فرض ہو رہا ہے، فرض نماز کے بعد دعائیں ہوتی تھیں.
مسجد میں ہوتے تھے، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، معافی کا معاملہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے تھے. اور جب گھر میں جاتے تھے، یہاں ایک اہم نقطہ ہے، جب گھر میں جاتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی صاحب جب گھر میں تشریف لاتے تھے، نبی کی چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہمارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایک میسج ہے کہ ایک رشتہ ہوتا تھا جب دونوں میاں اور بیوی گھر کے اندر اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اور قربان جائیں کہ جب اماں عائشہ ہوں، رسول پاک ہوں، اور وہاں کیا رحمتوں کی بارش ہوگی. تو گھر میں اگر آپ رحمت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، تو گھر کے اندر سکون کے لیے ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں. ہمارے یہاں تو لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دوسرے پہ گھر والوں پہ احسان کر رہے ہیں. جب وہ آفس سے آتے ہیں، یا اب تو خیر آفسز آج کل ویسے بھی بند ہی ہیں، جب وہ آتے ہیں گھر پہ یا ان کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے تو گھر کی خواتین پہ چلا رہے ہوتے ہیں، بچوں پہ چیخ رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے لڑ رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ روزہ تو ہم تمہارا قبول نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میرا اللہ کا معاملہ ہے. پھر آگے سے یہ جواب دیتے ہیں. گھر کے اندر جب آتے ہیں نا، اب میں ترجمانی صحیح کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی فرعون آ گیا، کوئی دہشت گرد آ گیا. بچے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، بیوی خوفزدہ ہوتی ہے کہ بھائی اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اور روزے سے پہلے تھوڑا پہلے زیادہ عروج پہ چلی جاتی ہے. ہاں، اور بالکل صحیح بات ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جو معاف کرنے کا مہینہ ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. اللہ فرماتا پھر ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے ان کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ ہوتی تھی کہ گھر والے حشاش بشاش ہو جاتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، تو آپ نے کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ ہم عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابھی تو کچھ نہیں ہے. اب یہاں مردوں سے میں مخاطب ہوں. آفس سے آپ آئیں اور گھر میں کچھ نہ ہو تو اندر کا جو آپ سمجھ جائیں، جو اندر کا انسان ہے نا وہ باہر آ جائے گا. مگر رحمت للعالمین نے مسکرا کر جواب دیا اچھا کوئی بات نہیں، عائشہ آٹا لے کے آؤ، میں محمد گونتا ہوں، تم روٹی بنا دو. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج، یہ انداز ہے. اگر آپ چاہتے دیکھیں اللہ کیسے محبت کرے گا. آپ کا سوال تھا نا بہن کہ رسول کا کیا انداز ہے. قرآن کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سب سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں. جب یہ آپ کی اتباع کریں، یہ پہلے مجھ سے محبت کرنا چاہتے تھے، میں اللہ ان کا دوست بن جاؤں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو یہ مہینہ یعنی کہ معافی دینے کا ہے، معاف کرنے کا ہے، محبتیں بانٹنے کا ہے. آپ اگر عبادت کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کا معاملہ ہے. ہاں یہ ہے گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جو نمازیں اس کو قبول کر لیں. میرے رسول تو جب ظہر میں آتے تھے، ظہر سے عصر تک کا معاملہ مسجد میں ہوتا تھا. عصر کے بعد تو نبی اسلام کی دعاؤں کا ایک معاملہ چلتا تھا، مناجات کا. اور ہمارا عصر کے بعد پکوڑے بنا دینا، تم نے پچھلی مرتبہ نمک کم ڈالا تھا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، ایک انداز ہوتا تھا. اور جب دسترخوان لگ جاتا تھا اللہ کے نبی ہاتھوں کو بلند کر دیا کرتے تھے. پھر جبرائیل بھی دعا کے لیے ہاتھ آمین کہتے تھے. اور ہمارا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا. اس رمضان ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہمیں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. دیکھیں آپ کو پتہ آپ کے گھر میں برکت فرشتے لاتے ہیں، آپ کے گھر کی روزی فرشتے لاتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر سکون فرشتے لاتے ہیں. ہمیں تمام چیزیں بے شک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے بہن؟ فرشتوں کی لگائی. جب آپ گھر میں بدتمیزی کریں گے، آپ کو پتہ ہے شب قدر نبی اسلام بتانے آئے کہ شب قدر کی رات ہے. حدیث میں کہ 2 مسلمانوں میں تلخ کلامی ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے بتایا تھا، مگر اللہ نے تمہاری تلخ کلامی کی وجہ سے وہ برکت کو اٹھا لی. تو گھر کے اندر آپ بدتمیزی کریں گے، اگر جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، پھر فرشتے چلے جائیں گے. جب فرشتے جائیں گے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی منہ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. جب فرشتہ دور ہو گیا تو رزق میں تنگی ہوگی، گھر میں بے برکتی ہوگی. آج اس زمانے کے اندر سکون نہیں ہے. دولت ہے، آپ کا اسٹیٹس ہے، کیلیبر ہے، لیکن اندر سے سکون نہیں. سکون کب آئے گا؟ کہ جب اب اللہ کو دل سے یاد کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو منانے کے لیے. ہم ہر چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اس رمضان میں نیت کر لیں ہم جو کریں گے رب کو منانے کے لیے کریں گے. اور جب پتہ ہے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا نا، یہ عصر کا وقت ہوگا، حدیث میں آتا ہے رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ. کیونکہ جس چہرے پہ آنسو گر جائے اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سب گھر میں سکون کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں وہ یا مالکو یا رزاقو کا ورد بھی کرتے رہیں. یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو، اور درشی پڑھتے رہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو اور اول اور آخر میں درود پڑھ لے تو اللہ تمہاری دعا کو نہیں دیکھتا، نام مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو یہ کیونکہ جو ہم جس وقت ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ قبولیت کا وقت ہے. درود شریف پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اور انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے میں. اچھا مزے کی بات، رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جس میں ہر کام کرنے کے دگنا ہے، اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ فرض نماز پڑھ لیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب، آپ نفل پڑھ لیں تو آپ کو فرض کے برابر ثواب، آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اور رات میں لے رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ رات کے 2، 3، 4 بجے لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں نزول فرما چکا ہے اور آپ پکار رہے ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آج کا میسیج یہ ہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مالک ہو، یا رزاق ہو پڑھتے رہیں. کوئی سا بھی جو اللہ کا نام ہے دل سے پکاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے، آمین، ہمارے گھر آمین، میں آمین. سکون فرمائے، اور جو ماشاءاللہ آپ نے یہ ٹرانسمیشن کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے، حسد سے محفوظ فرمائے. آمین بہت سم شکریہ. آمین. بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھا لگا. آج آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان کا حق اسی طرح ادا کریں جس طرح کے قرآن و سنت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. آمین سم آمین. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جہاں پر جنت اور ابراہیم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اپنے ننھے منھے سوالوں کے ساتھ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. میں ہوں جنت سعود، اور آج رمضان مبارک میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوال و جواب. میرے ساتھ ہیں مفتی نور انکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میرا بھائی ابراہیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ابراہیم آپ؟ میں ٹھیک ہوں پکی بات ہے، لگ نہیں رہے ویسے. لیکن ہوں. اچھا پھر ٹھیک ہے. رمضان مبارک. خیر مبارک. مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، شروع کریں؟ بالکل. رمضان کا چاند دیکھ کر دعا مانگنا افضل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا، ہمارے رسول کا، ہمارے پیارے رسول کا، ہمارے نبی کا، کہ آپ دعا مانگتے تو دعا مانگنے کو آپ پسند فرماتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ دعا مانگو، کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اچھا دعا کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا. اب جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں ابراہیم تو میں ابراہیم کو پکار رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جنت بیٹا تو مطلب میں آپ کو پکار رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جب دعا کہتے ہیں ہم اللہ کو پکارنا، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے سنا اعلان ہوا کہ جی آج کل رمضان ہے، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ جو ہم عبادات کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اے اللہ ہم جو بھی کریں، اے اللہ تو ہم سے راضی رہنا اور ہماری عبادات کو قبول کرنا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں، رجب میں آپ شعبان کی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، رجب میں فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان عطا فرما. شعبان میں کہتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. اور رمضان میں نبی اسلام بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے، بلکہ شعبان سے تیاری کرتے تھے. اما عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاہ فرماتی ہیں کہ اتنی زیادہ تیاری ہوتی تھی، ہر ایک کو اندازہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. جس طرح عید ہوتی ہے نا، اب سے عید ہوگی تو ابراہیم تیاری کریں گے، مما چپل چاہیے، سلیپر چاہیے، مما جو ہے وہ کپڑے اچھے چاہیے. اس طرح بچے عید کی تیاری کرتے ہیں. اس طرح جو نیک ہوتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں، وہ رمضان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. آج سن لیا کہ کل رمضان ہے، آج رمضان ہے، تو اس کی تیاری شروع کر دیں گے. تو یہ دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، اور دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے. ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن پہ روزہ نہیں فرض ہوتا،
اور اگر وہ روزہ رکھ لیں اور ان کو بہت بھوک لگ رہی ہو اور وہ روزہ توڑ دیں، کیا ان کو گناہ ملتا ہے؟ اچھا ایک سوال میں آپ سے کروں بھائی، آپ روزہ رکھو گے تو کہاں رکھو گے؟ گھر پہ۔ گھر پہ رکھو گے؟ اچھا ویسے فریج میں نہیں رکھو گے ہیں؟ اچھا ویسے ناظرین کے لیے میں ایک بات نالج آپ لوگوں کے لیے، دیکھیں تربیت ہوتی ہے اس میں، اور مجھے بتایا ان کی والدہ نے، میری بہن نے، جویریہ نے، کہ ماشاءاللہ ابراہیم جو ہے وہ 3 سال سے روزے رکھ رہے ہیں۔ اس بچے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس عمر کے یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر بچہ بالغ ہو جائے تو اس پہ روزے فرض ہوتے ہیں۔ ہر تیاری کے لیے والدین کو چاہیے، جیسے ہم جب چھوٹے تھے اور ابھی روزے فرض نہیں ہوتے تو ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھئی آپ ظہر سے رکھ لیں تیاری کے لیے، ٹھیک ہے، یا کہتے تھے آپ کا جو روزہ ہوگا نا وہ عصر سے شروع ہوگا، عصر سے مغرب۔ تو والدین کو چاہیے پہلے وہ تھوڑے بچوں کی تربیت کریں، تیاری کروائیں، جیسے عصر میں ان سے کہیں کہ بھئی آپ عصر سے مغرب کا رکھیں، آج وہ برداشت کر رہا ہے نہیں، پھر وہ ظہر سے رکھوائیں ان کا۔ جب وہ اس قابل ہو جائیں، اگر بچہ مکلف ہے یعنی بچہ طاقت اتنا رکھتا ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، پھر تو والدین کو چاہیے رکھوائیں، تیاری کروائیں۔ ہاں اگر بچہ ضد کر لیتا اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تو جان بچانا افضل ہے، تو فوراً جو ہے اس بچے کو افطار کرا دیں، مطلب یہ کہ اس کو کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں، کیونکہ ابھی اس پہ فرض نہیں ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس نے ضد میں روزہ رکھ لیا۔ اچھا یہاں ایک بات ابراہیم میں اور کہنا چاہوں گا، وہ بچے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جو والدین کی بات مانتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں میں نا لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے والدین کی بات مان کر۔ کس طرح؟ آپ کی والدہ نے کہا، والد نے کہا کہ آپ یہ کام کریں، آپ وہ کام کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، مگر آپ اپنی والدہ کا دل دکھا کے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مگر آپ والدین کو تنگ کر کر رکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ آپ کو ایسے روزے کو قبول فرمائے گا اور نہ پھر ایسی نماز کو قبول فرمائے گا۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں والدین کی کیا کرنی ہے؟ ٹیک کیئر۔ گڈ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر چھوٹا بچہ روزہ توڑ لے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آسان الفاظ میں معافی ہے، اور اس کو چاہیے وہ پریکٹس کرتا رہے۔ اور وہ جیسے آپ کی عمر کے بچے ہیں یا آپ سے چھوٹی عمر کے بچے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہ بھئی آپ آج سے عصر کا رکھنا شروع کر دیں، عصر و مغرب، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں یا آپ کے اندر ہمت ہو تو پھر آپ ظہر سے مغرب تک کا رکھیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے سال میں نے 12 روزے رکھے تھے۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ تو پچھلے سال بہت چھوٹے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ نے روزے رکھے تھے، یہ آپ نہیں بتا رہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا؟ اور اس سال بھی رکھیں گے، گھر پہ رکھیں گے، گھر سے باہر رکھیں گے؟ گھر پہ، کیونکہ کرونا وائرس ہے۔ گھر پہ رکھوں گا، پھر ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہم سورہ بقرہ یہ پہلا سی بارہ ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں نا 5 لوگوں کی وہ بتائی گئی کہ جو 5 وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، یہ سورج کو روشنی دینے والا، ہوائیں چلانے والا، پھولوں میں خوشبو دینے والا، انسان کو جان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں ان پہ، وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو نماز کی جو پابندی کرتا ہے، جو نماز سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا فاقہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں روزہ رکھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس نے فاقہ کیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو حسد کرے، جو اسی طرح بیک بائٹنگ کرے، کسی کے خلاف بات کرے، چغلی کرے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ امی وہ یہ کہہ رہا ہے، امی یہ وہ ایسا کر رہے ہیں، ابراہیم ایسا ہوتا نا، امی اسکول میں اس بچے نے ایسا کیا۔ ایسے بچے جو دوسروں کی باتیں کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ کے بھی یہ کام کریں گے تو ان کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور آپ دونوں بچوں کے لیے بھی آپ نے جو کچھ آج سیکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، بلکہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے، آپ کے لیے اور جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، کہ جو ہمیں آج سیکھنا ہے روز اس کو ہمیں عمل کرنا ہے، نہ صرف آج بلکہ پوری زندگی میں
ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوں گے, نبی علیہ السلام راضی ہوں گے, ہمارے والدین راضی ہوں گے, ہمارے والدین کی دعائیں ہوں گی. اور جب ہمارے والدین کی دعائیں ہوتی نا تو بندہ زمین سے یعنی کہ فرش سے عرش تک چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں. تو آپ دونوں مجھ سے عہد کیجیے کہ انشاءاللہ جو آج ہم نے سیکھا ہے اس پہ عمل کریں گے. انشاءاللہ. آپ کو ہمارے سوال اور ان کے جواب یقیناً اچھے لگے ہوں گے. اب ہم جاتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں. ابھی ہم لوگ کچن میں ہیں کیونکہ مجھے اپنا فیوریٹ چیز کیک کھانا تھا, تو میں نے ماموں کو بولا بنانے کو. جی, تو آج ہم بنائیں گے رمضان کے پہلے دن رمضان کا کیک, اور اس پہ لکھیں گے ہم کیا, رمضان مبارک. رمضان مبارک. لیکن یہ ایک اسپیشل کیک ہے, وہ اس طرح کہ یہ نو بیک کیک ہے, نو بیک چیز کیک, جو کہ چیز کریم کے ساتھ بنتا ہے اور اس کو بیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو صرف ریفریجریٹر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کیک تیار ہو جاتا ہے. جنت کو بہت پسند ہے, بلکہ جنت اسپیشلی بنواتی ہے مجھ سے بول بول کے. تو میں نے کہا کہ آج رمضان کے پہلے دن کیوں نہ کچھ میٹھا بنایا جائے. تو آج ہم بنائیں گے نو بیک چیز کیک. نو بیک چیز کیک. ہاں, تو جی شروع کرتے ہیں. انگریڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہم نے یوز کیے ہیں, جو ہم نے استعمال کرنے ہیں اس میں, وہ ہے میری بسکٹس, جو بہت آرام سے آپ کو بازار میں مل جائیں گے. اس کا کم سے کم 1 سے 1.5 ڈبہ جو ہے وہ آپ نے اس کو بالکل ہی اس کا چورا بنا لینا ہے. بالکل اس کو نا گرائنڈ کر لیجئے گا, یا جن کے پاس اگر وہ نہیں ہو گرائنڈر موجود تو وہ تھیلی میں ڈال کے اور بیلن سے اس کو پیسیں گے تو وہ چورا بن جائے گا اس کا. اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے اس میں کریم چیز چاہیے, پک کریم چیز جو ہوتی ہے وہ چاہیے ہمیں, اور پلین کریم جو ہوتی ہے وہ چاہیے. اس کے لیے ہمیں آئسنگ شوگر چاہیے. آئسنگ شوگر نہ ہو تو عام شوگر جو ہوتی ہے اس کو آپ پیس کے ڈال سکتے ہیں. ونیلا ایسنس چاہیے خوشبو کے لیے, اگر وہ نہ ہو آپ کے پاس تو ضروری نہیں ہے, اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اور ہمیں چاہیے اس کے لیے کوئی سا بھی ملک پاؤڈر جو ہوتا ہے, کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں, جو بھی آپ کو ملے. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کم سے کم آدھا, جو ایک مکھن آپ خریدتے ہیں بڑے سائز کا, وہ آدھا آپ کو میلٹ کرنا ہے, یعنی کہ اس کو پگھلا لینا ہے مکھن کو. میلٹڈ مکھن آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لیے. تو جی ہم شروع کرتے ہیں. اور ہاں, اس پہ سجاوٹ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے اسپرنگلس, یا کوئی بھی آپ چیز یوز کر سکتے ہیں اس کی سجاوٹ کے لیے. آپ کریمز بھی جو بازار میں ملتی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی فروٹ بھی لگا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جو بسکٹس ہم نے اس فارم میں کر لیے تھے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل چورا کر لیا ہے بسکٹس کا. اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے یہ آئسنگ شوگر, اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ونیلا ایسنس, اس کے بعد یہ جو بٹر تھا میلٹڈ بٹر, یہ میلٹڈ بٹر ہم اس میں ڈالیں گے. دیکھ لیں آپ, یہ اچھی طرح ڈال دیں گے, صحیح ہے. اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح, بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کہ جتنا بھی اس کا یہ بسکٹس ہیں, اس کا جو چورا ہم نے بنا لیا تھا بالکل ہی, اس کو وہ جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا. یہ اس لیے کرتے ہیں ہم کہ جب ہم اس میں مکھن ڈالتے ہیں پگھلا کے, اور اس کے بعد جب ہم اس کو فریز کرتے ہیں تو وہ جو پگھلا ہوا مکھن ہے وہ جب جمتا ہے تو ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. یہ اس کا سانچہ ہے جس میں ہم کیک جو ہے تیار کریں گے. یہ تھوڑا پرانا ہو گیا, میں نے استعمال بہت زیادہ کر لیا اس کو. یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے, آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کو. یہ ایسے کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے, یہ دیکھیں, اس کے اوپر رکھ کے اس کو ایسے بند کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کا کیک تیار ہو جاتا ہے اس کو کھولتے ہیں تو کیک آپ کا بہت آرام سے آپ کو نظر آ جاتا ہے سامنے کھلا. تو خیر, اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے, اب اس کو ہم اس میں ڈالیں گے سب. یہ اس کی ہم بیس بنا رہے ہیں.
केक की। इसको हम अच्छी तरह इस पे ज़ोर दे के जमा देंगे। इसको इवन करने के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं तो यही फ़िलहाल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर इसका बेस मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको कम बनाना है तो आप कम डालें, लेकिन बेहतर यही है कि कम से कम आधा इंच 1 इंच की बेस हो। ये बेस तैयार हो गई है और अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे कम से कम भी 15 से 20 मिनट। जी, तो वो हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। अब थोड़ी सी देर के बाद उसको निकालेंगे और अब हम बनाएंगे असल में केक की जो क्रीम होती है उस पर क्या क्या डलता है, हम वो बताएंगे आपको। जी, आप क्या फरमा रही हैं? इससे क्या करते हैं? इससे जिनके स्क्रू ढीले होते हैं ना वो टाइट करते हैं। अच्छा जन्नत, वो सामान वगैरह सब लेकर आओ यहाँ पर और मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास जग है। इसका जो जग इसके साथ मिलता है वैसे इस मशीन का जो होता है, लेकिन वो बहुत छोटा है तो उसमें ये हमारी चीज़ें कंप्लीट आएंगी नहीं, तो हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा बड़ा जग प्लास्टिक का। वैसे तो इसकी इस तरह की बहुत सारी मशीनें आती हैं जो कि जब लोग केक वगैरह बनाते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ, ज़रा आसान होती है। अच्छा, ये क्रीम है, क्रीम हम इसमें डालेंगे और ये तकरीबन मैंने डाली है 1 पैकेट क्रीम है ये, ठीक है। और ये क्रीम चीज़ ये हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन 1.5 पैकेट है। अगर आप लोग के पास सांचा नहीं है केक बनाने का और आप लोग वो लेने जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि थोड़ा छोटा लें, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा ले लिया था और अब वो बड़े के लिए हिसाब से ना फिर वो सब कुछ ज़्यादा आपको वो करना पड़ता है, ज़्यादा बनानी पड़ती है, क्रीम भी हर चीज़ ज़्यादा बनानी पड़ती है, हर चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। फिर ये पाउडर मिल्क ये हम इसमें डालेंगे, चलो वनीला एसेंस से ना छोटी बॉटल जो रखी हुई है, थैंक यू। और ये वनीला एसेंस ये हम इसमें डालेंगे और अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा जी, ये पहले हम इसमें अंदर इसके इस तरह से इसको करेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे, वरना जितनी चीज़ें हैं ना उड़ के सारी आपके मुंह पे लगेंगी आके। अच्छा, ये हो गया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे
یہ جو بیس تھی اس کی بنی ہوئی، یہ ہم نے ریفریجریٹر میں رکھ دی تھی، اور بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہوئی ہوئی ہو. چیز، کریم چیز اور ملک پاؤڈر ہم نے ڈالا ہے اس میں. اچھا، کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں، تو جن کو زیادہ میٹھا کھانا ہو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی آئسنگ شوگر بھی مکس کر سکتا ہے، یا پھر کنڈنس ملک بھی ڈال سکتے ہیں. میں کنڈنس ملک بھی ڈالتی ہوں. جی تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے ریفریجریٹر میں کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا یہ نو بیک چیز کیک تیار ہو جائے گا. اور آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں، آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور جنت تو بہت دفعہ کھا چکی ہے. کتنی دفعہ کھا چکی ہو تم؟ 3 4 5 پتہ نہیں، میں کاؤنٹ نہیں کرتی. ہم اس کو جا رہے ہیں ریفریجریٹر میں رکھنے کے لیے. اور اب ظاہر ٹائم ہو گیا ہے افطار کا، اور ہم جا کے اب افطاری بھی کریں گے تھوڑی سی. جب تک آپ جائیں اور اپنے بھی افطار کی تیاری کریں تھوڑی سی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلد آپ سے. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ میری رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور کامنٹس بھی آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ویوز بھی آ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہے پہلا رمضان بھی ہے، اور ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے میں نے سعود نے مل کے پلان کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بار رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ یوٹیوب سے کریں گے. لیکن بس اللہ کا جو ہے، اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے، اللہ کی مصلحت کے. آج سعود یہاں پر نہیں ہے موجود، اور امریکہ میں ہے، وہ نہیں آ سکے ہیں ابھی تک. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو بھی اس رمضان ٹرانسمیشن میں کسی بھی طرح شامل کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری ایک فیملی کی پوری ٹرانسمیشن تھی، جس میں بچے بھی تھے، میں بھی تھی، اور سعود بھی تھے. سعود کو ظاہر ہے بہت مس کر رہے ہیں. سعود کے بغیر کبھی زندگی میں اتنا 14 سال کا اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن سعود کے بغیر ہم اتنا لمبا کہیں بھی نہیں رہے. تو آج جس طرح میں سعود کو اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت زیادہ مس کر رہی ہوں، اسی طرح میرا ایک بہت ہی پیارا دوست جس کے ساتھ میں نے 2 سال رمضان ٹرانسمیشنز کی، عمران عباس کو بھی میں آج بہت مس کر رہی ہوں. اور اس بار نہ وہ کسی ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور نہ میں کر رہی ہوں. اور مجھے عمران نے جو ہے کہا تھا جب پچھلے سال کے جویریہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کر سکوں گا اگلے سال. اور اس کی جو سوچ تھی یا اس کا جو ایک فیلنگ تھی وہ بالکل صحیح تھی. لیکن خیر، اور مختلف چینلز پہ بھی رمضان ٹرانسمیشن کرونا کی وجہ سے اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہیں جس طرح سے ہوا کرتی تھیں. تو میں نے تو پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی رمضان ٹرانسمیشن جو ہے اپنے یوٹیوب چینل سے کروں گی. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی رمضان ٹرانسمیشن ہے جو کہ یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے. اور میرے چینل جویریہ سعود پہ یہ رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. آج سے پہلے پاکستان میں نہ کبھی کسی نے یوٹیوب سے رمضان ٹرانسمیشن کی ہے، اور نہ کوئی اس سال کر رہا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ آج میں سعود کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اپنے دوست کو مس کر رہی ہوں وہ ہے عمران عباس. اور میں نے سوچا تھا کہ عمران کو میں اپنی پہلے شو کا پہلا مہمان بنا کے بلاؤں گی. اور جب میں نے سترنگی مارننگ شو شروع کیا تھا، جب بھی عمران عباس میرے شو کا پہلا مہمان تھا، میرے پہلے شو کا پہلا مہمان تھا. اور آج بھی یہی سوچا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. لیکن آج عمران عباس جو ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہیں، اور ہم ان سے کریں گے بات، اور ان سے پوچھیں گے کہ عمران کو جو ہے کیسا لگ رہا ہے اس سال یہ رمضان جس طرح منایا جا رہا ہے، جس طرح رمضان ٹرانسمیشنز کی جا رہی ہیں دوسرے چینلز پہ. اور کرونا کی وجہ سے وہ چیز تو نہیں ہے جو کہ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی جس طرح میں نے یہ رمضان ٹرانسمیشن یوٹیوب سے شروع کی اپنی،
تو رمضان اس دفعہ عمران میرے بغیر گزار رہے ہو تم رمضان، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ آئیں چل کے کرتے ہیں عمران عباس سے بات۔ السلام علیکم عمران عباس، رمضان مبارک ہو۔ جی جویریہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت سلام، اور آپ کے سارے ویورز کو اور سارے سبسکرائبرز کو جو آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ان کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے، 1 سال پہلے بھی اس سے ہم نے ٹرانسمیشن ساتھ کی تھی، تو ہم 2 سال سے رمضان کی ٹرانسمیشن ایک چینل کے لیے کر رہے تھے، اور اس سال جب ہم ساتھ نہیں یہ سب کچھ کر رہے تو ہمیں بڑا عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ مجھے تو کم سے کم بہت اداسی ہو رہی ہے آپ کے بغیر رمضان کا یہ سارا وقت گزارتے ہوئے، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو اپنے فینس تک اور اپنے ویورز تک پہنچنے کا، یہ بھی ایک بہت خوبصورت انداز ہے، اور اس بہانے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میں جب بھی آپ نے کوئی بھی ایسی کاوش کی تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہی پائیں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، تھینک یو۔ جسمانی طور پہ نہیں تو روحانی طور پہ صحیح۔ اور یہ تو ایک ایسی عبادت کا طریقہ ہے کہ اس میں جو بھی جتنا بھی پارٹیسپیٹ کر سکے اتنا ہی اچھا ہے، جو دیکھ کے کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ انوالو ہو کے کر رہا ہے، ون وے اور اندر وہ ایک عبادت کر رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو ہم جتنی زیادہ یہ عبادت کر سکتے ہیں کریں گے۔ سو ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ آپ نے یہ چینل شروع کیا، اور یہ پاکستان میں نہیں دنیا میں پہلا ایسا یوٹیوب چینل ہے شاید، اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں تو، جو رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہے۔ سو ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارکباد جبیریہ میری طرف سے۔ بہت شکریہ عمران۔ اب عمران، تمہاری باتوں کے اور تمہاری ساتھ کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم پچھلا رمضان ہم نے گزارا، ہم باتیں بھی کرتے تھے اور ہم ہنسی مذاق بھی کرتے تھے آپس میں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اب ہم میں موجود بھی نہیں ہیں اس رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے۔ 2 نعت خواں جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور سب سے بڑا تمہارا جو لاس ہوا، تمہارے ابو کا انتقال ہوا، وہ اس سال اب تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس کا بھی بڑا افسوس ہے۔ میں اللہ پاک ان کو بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ عمران، میں تمہاری باتوں کے ساتھ ساتھ، تمہارے ساتھ کے ساتھ ساتھ تمہاری آواز کو بھی بہت مس کر رہی ہوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ تم کوئی ایک اپنی پسند کی کوئی نعت اگر ہمیں سنا دو اس وقت، تو تمہارا بڑا شکریہ ہوگا۔ جویریہ، یقیناً اس سال وہ رونقیں تو نہیں ہیں رمضان کی، اور وہ جو ایک افطار پہ اور تراویح پہ اور رمضان کے دنوں میں، جو پورے روزے کے دنوں میں جو ہمارا ایک خاص وقت گزرتا تھا ملنے ملانے کا، مل کے افطار کرنے کا، سحری کرنے کا، وہ اس سال ناممکن ہے۔ ساری دنیا میں بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں کر رہے ہیں۔ عمرہ اور حج تک جو ہے وہ اس وقت اس طرح نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ اس سال شاید حج بھی نہ ہو، عمرہ بھی نہیں ہو پایا، تو سب کچھ ساری دنیا میں چینج ہو گیا۔ میری دنیا میں بھی بہت کچھ تبدیلی آئی۔ پچھلے سال تک میرے والد میرے ساتھ تھے، جو کہ ہر رمضان کی ٹرانسمیشن کے ختم ہونے پہ مجھے کال کر کے کہتے تھے کہ میں نے تمہارا پورا شو دیکھا۔ اس سال وہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نہیں ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں نہ ہوں، پتہ نہیں کون۔ تو یہ ہر سال ایک ریوائول ہوتا ہے اس تجدید کا، کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور آج جو ہمارے ساتھ ہے نہ جانے کل وہ ہو نہ ہو، اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کریں، اصلاح کریں اپنی، اور ریکٹیفائی کریں ان ساری چیزوں کو، ان ساری مسٹیکس کو، ان ساری غلطیوں کو جو ہماری زندگی میں ہیں اور بہتری کی توقع ہے۔ اور ساری غلطیاں انسان اپنے اعمال درست کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے۔ جو غلطیاں ہو گئیں اس پہ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اور خاص طور پہ ان سارے پیاروں کو جو آپ کے اس سال چلے گئے، ان کو ضرور اس رمضان میں یاد کیجیے گا۔ میرے والد کا نام ذوالفقار تھا، اور ایک اور بہت پیاری آواز جس کا نام ذوالفقار علی حسینی تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے نعت خواں ایک تھے جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم سے ملے تھے، اور میں ان کا بہت بڑا فین تھا۔ وہ بھی بہت کم عمری میں اس سال، اس گزرے ہوئے سال میں ہم سے بچھڑ گئے، تو وہ بھی ایک بہت خالی جگہ چھوڑ گئے نعت خوانی کے مقام میں۔ ابھی جو میں نعت آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ انہی کی آواز میں نے سنی تھی، اور اس کا میں ثواب انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، انہی کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ اس نعت کا ثواب، اس نعت رسول مقبول کا ثواب ذوالفقار علی حسینی صاحب کو پہنچے، کیونکہ کہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا،
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کرے ہی جاؤں گار سے مطلب، ملے گی جب تک نہ دل کی حسرت، کرے ہی جاؤں غار سے مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اس کے شعر میں تھوڑے سے بھول رہا تھا، لیکن بہرحال جو پیغام تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور دعا ہے کہ بہت جلد در نبی کے وہ دروازے کھلیں تاکہ ہم سب دوبارہ در نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیں اور ان حالات سے ہم سب جلد از جلد نکلیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت تم نے پڑھی، اور کوئی بات نہیں اگر شعر بھول بھی جائے انسان، اللہ پاک جو ہے وہ انسان کے دل کی آواز سنتے ہیں، اللہ پاک اس انسان کے جذبات دیکھتے ہیں، اس کا عقیدہ دیکھتے ہیں، اس کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں، اور تمہارے دل میں جتنی عقیدت محبت ہے وہ میں بالکل جانتی ہوں، کیونکہ ہم ساتھ ہی ہوتے تھے، اور ذرا ذرا سی بات پر جو ہے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در نبی کی بات ہوئی یا کبھی اللہ پاک کی رحمتوں کی بات ہوئی تو یقیناً تمہارے دل میں جو ایک محبت ہے وہ جاگ جاتی تھی، اور تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اور وہ تمہاری آنکھوں کی نمی میں نہیں بھول سکتی، اور اللہ پاک کو یہی آنکھ کی نمی ہی تو قبول ہوتی ہے، یہی قبول کرتا ہے میرا رب۔ اللہ پاک تمہیں اس کا بہت اجر دے۔ بس ایک اور سوال بس مجھے تم سے پوچھنا تھا کہ جو کرونا وائرس کے سے جو حالات ہیں، ان حالات میں تم کیا کہنا چاہو گے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، اور جو بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت لوگ، ان کو تم کیا پیغام دینا چاہو گے؟ بالکل جویریہ، کوارنٹین کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کووڈ-19 کی وجہ سے ساری دنیا میں حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور بہت تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس طرح رمضان جو ہم منا رہے ہیں وہ پہلے ہم نے نہیں منایا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان میں ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، اور حقوق العباد یہی ہیں کہ ہم اس وقت دوسرے انسانوں کا خیال رکھیں، اپنی جان سے ان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہو سکتا ہے ہم نہ جانتے ہوں کہ شاید ہم بھی اس کرونا وائرس کا شکار ہوں یا اس سے متاثر ہوں اور ہمیں نہ معلوم ہو، کیونکہ ایک بہت سائلنٹ وائرس ہے جو 15 دنوں تک آپ کو بعض دفعہ نہیں بتاتا، اور آپ کی میل جول سے، آپ کی کسی کے ساتھ عبادت کرنے سے وہ اس تک منتقل ہو جائے۔ تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا اس رمضان۔ اگر آپ جماعت میں جا رہے ہیں نماز میں، اگر کیونکہ مسجدیں مشروط طور پہ کھول دی گئی ہیں تو بزرگ حضرات ذرا جانے سے اوائڈ کریں، کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ اگر صفوں میں آپ ایک فاصلہ رکھیں 6 فٹ کا، تو آپس میں بہت زیادہ ضروری ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس سے یہ ذرا سے منتقل ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اپنے گھروں سے آپ وضو کر کے نکلیے، اپنے جانماز ساتھ لے کے نکلیے، اور کوشش کیجیے کہ تراویح اور یہ دیگر عبادات جو ہیں یہ آپ اپنے گھر میں ادا کیجیے، اس لیے کہ یہ بھی عبادت کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہمیں تو جو غار حرا اور غار ثور کی وہ ان کی زندگی یاد آتی ہے، جب انہوں نے اپنے اللہ سے کلام بھی کیا، اس سے ملاقات روحانی طور پہ کی، جب وہ اللہ کے ساتھ بات کر پائے اکیلے میں۔ تو ہم سب کے پاس بھی یہ بہت خوبصورت وقت ہے، یہ بھی عبادت کا ایک، اور ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایسے بھی عبادتیں ہوئی ہیں جب باجماعت نماز نہیں ادا کی گئی۔ تو
بہت ضروری ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم پھر رمضان منائیں گے, مل کے منائیں گے, خوشیوں کے ساتھ منائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. تو اس سال آپ اپنے پیاروں کا خیال کیجیے. اور ونس اگین جویریہ, میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دوں گا. آپ کے سارے یوٹیوب کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کو میں رمضان کی مبارکباد پیش کروں گا. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ بات بہت زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے ایک ایسا چینل شروع کیا جو رمضان میں پہلی دفعہ لائیو ٹرانسمیشن شروع کر رہا ہے پاکستان میں, ساری دنیا میں. سو اٹس اے گریٹ آنر فار یو, اور یہ کریڈٹ آپ کے سر جاتا ہے. میں پھر آپ کو یقین دہانی اس بات ہی کراتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. جو بھی اچھا کام کرتا ہے روحانی طور پہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے. اور آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ہاں, اس دفعہ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری جنت جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رمضان کی ٹرانسمیشن کریں گی. سر جنت بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ بیٹا آپ کا یہ ایک قدم ہے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ہر رمضان اسی طرح یہ ذمہ داری اپنے سر لیں, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ ہماری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عمران. اور ہاں, جنت بھی ہمارے ساتھ ہے اس دفعہ رمضان ٹرانسمیشن میں. ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ سے, جنت بھی, ابراہیم بھی. اور جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے دونوں کو میں لے کر آتی ہوں اپنے پروگرام میں. اور بہت شکریہ تمہارا, تم نے اتنا ٹائم دیا. اور جیسا کہ تم نے بات کی کہ کرونا کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے یہاں پر, اور جو تم نے میسیج دیا وہ بہت ہی زبردست میسیج دیا. اور مجھے پتہ ہے عمران کہ تم ہر طرح سے ہمارا ساتھ دیتے ہو, میرا ساتھ دیتے ہو. کبھی ہم بچے تم سے ملنا چاہتے ہیں تو فوراً تم آ جاتے ہو. اور بلکہ میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب تم یہاں پر کراچی میں موجود تھے میری سالگرہ والے دن, اور میرے لیے کیک لے کر آئے تھے. تو ایسے ہی مخلص دوست جو ہیں زندگی میں آپ کو بنانے چاہیے. اور اللہ پاک ہماری یہ 20 سال پرانی دوستی کو آگے بھی رکھے جب تک ہم زندہ ہیں. اللہ پاک تمہیں بہت ساری خوشیاں دے, بہت عزت دے. تم سلامت رہو, تمہیں دل کا چین سکون قرار دے, اور تم اسی طرح کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے رہو. بہت سارے لوگ تم سے بہت پیار کرتے ہیں, تمہیں بہت دعائیں دیتے ہیں. میری بھی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اللہ پاک تم کو سلامت رکھے, آمین سو آمین. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ابھی عمران عباس نے جو بات چیت کی آپ سے. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ یہ عمران عباس کو اللہ پاک سکون دے, کیونکہ ظاہر ہے باپ کا کھونا زندگی میں بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اور اس سے پہلے پچھلے سال بہن کا انتقال ہوا تھا عمران کی, اور اس سال ابو کا انتقال ہوا ہے. پھر بھی اللہ پاک نے, اللہ کا شکر ہے, ہمت دی ہے کہ زندگی میں انسان آگے بڑھتا ہے, اپنے اپنوں کو کھو کر, اپنے پیاروں کو کھو کر بھی آگے بڑھتا ہے. تو عمران, اللہ پاک تمہیں صبر دے, تمہیں حوصلہ دے, تمہیں ہمت دے, اور اسی طرح تمہیں ہنستا مسکراتا رکھے, آمین ثم آمین. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. اور اب ہم حسان سے فرمائش کریں گے. میری ایک بہت ہی فیوریٹ نعت ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. پیش کرتا ہوں, اور یہ نعت وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ پاک نے میرے والد کو سب عزتوں سے نوازا. خالد محمود نقشبندی صاحب نے 1978 میں یہ کلام لکھا, اور میرے والد نے 1978 میں پہلا PTV پہ مقابلہ نعت خوانی ہوا, اس میں پورے پاکستان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی, اور یہی ان کی وجہ شہرت بنی. اور آج بھی الحمدللہ کوئی اس کلام کو پڑھے ہوئے 40 سال ہو گئے, لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی طرح تر و تازہ ہے. پیش کرتا ہوں چند اشعار. کوئی سلے کا ہے آرزو کا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں
تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت یا رسول اللہ، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جزاک اللہ۔ آمین، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا پہلا رمضان مبارک کا ہمارا ٹرانسمیشن کا پہلا دن اور پہلا شو اچھا لگا ہوگا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اچھے سے اچھا آپ کے لیے بنائیں۔ آپ کے مشوروں کی ہمیں ضرورت رہے گی، اور آپ کے جتنے بھی کامنٹس، اچھے کامنٹس کے مجھے انتظار رہے گا۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ پاک اس کوشش کو کامیاب کرے، اور انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے شو کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور یقیناً آج پہلا روزہ ہے اور افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو آپ سب لوگ اپنے کاموں میں بزی ہوں گے، مصروف ہوں گے، افطاری تیار کر رہے ہوں گے، اور یہ شاید پہلا رمضان ایسا ہوگا کہ جس میں تمام لوگ گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہوں گے، ورنہ بہت سارے رمضان ہمارے ایسے گزرے ہیں جو کہ گھر میں ہم افطاری نہیں کر پاتے، کچھ کام کی وجہ سے، کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ یہ ٹائم گزارنے کا، اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اور بھرپور عبادت کرنے کا۔ تو اس موقع کو بالکل نہیں گوائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیک رہ گیا۔ اوہ، یہ کیک تو رہ ہی گیا تھا جو میں نے اور جنت نے بنایا تھا۔ تو یہ کیک جو ہے ہم رکھتے ہیں یہاں پر، اور اس کو ہم سب مل کے کاٹتے ہیں۔ کھا تو سکتے نہیں ہیں، لیکن رمضان مبارک کا یہ کیک کاٹ سکتے ہیں، جو کہ کریم چیز کیک ہم نے بنایا تھا۔ آجو ابراہیم، پکڑو۔ تو جی سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad. آپ سب کو ایک بار پھر رمضان مبارک ہو۔ دیکھتے رہیے گا میرے یوٹیوب چینل۔ ہم سب کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin